سیدنا مسیح اس قوم میں آئے ہیں جو قوم اخلاقی طور پر بدحال ہو چکی ہے، جو قوم خدا کے قانون پر تو عمل پیرا ہے کسی حد تک، لیکن قانون کے پیچھے جو روح تھی، جو اسپرٹ تھی، اس کو بھلا چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں سیدنا مسیح اس قوم کے فریسیوں کو، اس قوم کے فقیہوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم تو سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، ظاہر میں تو تم بڑے خوشنما ہو لیکن اندر ہڈیوں کے ڈھانچے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، تم اونٹ کھاتے ہو اور مچھر چھانٹتے ہو، یعنی بڑے بڑے برائیاں تم کر لیتے ہو اور مچھروں کے بارے میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اتنے متنبع ہوتے ہو، تو اللہ کی ہدایت کو تم نے پس پردہ ڈال دیا ہے۔ تو بڑا دل نواز سیدنا مسیح کی پوری دعوت کا ایک طرح کا خلاصہ ہے یہ پہاڑی کا باز۔ اس کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور پھر ہم یہ جانیں گے کہ سیدنا مسیح نے کیا تنبیہات کی اور پھر سیدنا مسیح کی تنبیہ کا کیا نتیجہ اس قوم میں نکلا۔ یہ بائبل ہی میں ہے، سرمن آف دی ماؤنٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ ارشاد ہوا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب نرم ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی ان کے لیے ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حریم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جنہیں راست بازی کی بھوک و پیاس ہے کیونکہ وہ سیراب ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے محبوب کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے جاتے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی یعنی جنت انہی کے لیے۔ سیدنا مسیح فرماتے ہیں مبارک ہو تم جب لوگ تمہیں میرے سبب سے لعن طعن کریں اور ستائیں اور طرح طرح کی بری باتیں تمہارے بارے میں ناحق کہیں، تم خوش ہونا اور جشن منانا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے پرانے زمانے کے نبیوں کو اسی طرح ستایا ہے۔ تم زمین کا نمک ہو لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اسے کیسے نمکین کہا جا سکتا ہے؟ تب وہ کسی کے کام نہیں رہتا سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور لوگوں کے پاؤں تلے روندا جائے۔ یعنی تم زمین کا نمک تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، تو اب تمہارا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلے تو یہ تھا کہ تم لوگوں کے لیے محبوب بنتے، اب جب نمک اس قابل نہ رہے کہ اس میں نمکینی ہو تو پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے اور وہ پیروں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ فرمایا چراغ بن کر برتن کے نیچے نہیں بلکہ چراغ داں پہ رکھا جاتا ہے تاکہ وہ گھر کے سب لوگوں کو روشنی دے۔ اسی طرح تمہاری روشنی کو لوگوں کے سامنے چمکنا چاہیے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر وہ تمہارے آسمانی باپ یعنی خدا کی تمجید کریں، یعنی نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ جب تک تمہاری زندگی شریعت کے عالموں اور فریسیوں سے بہتر نہ ہوگی تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو فریسی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو مذہبیت ہے، ان کو مقابل میں لا کر بتایا جا رہا ہے کہ ان سے بہتر ہوگے تو جنت میں جاؤ گے، ان کی حالات میں مت جانا تم۔ تو فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کو گالی دیتا ہے وہ عدالت عالیہ میں خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ تم سن چکے ہو کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی کسی عورت پر بری نظر ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں پہلے ہی اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اپنے مذہبی فرائض محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو کیونکہ تمہارا آسمانی باپ تمہیں اس پر اجر نہ دے گا۔ جب تم خیرات دو تو ڈھنڈورا نہ پیٹا کرو، جب تم روزے رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنا منہ اداس نہ بناؤ، ریاکاروں کی طرح عبادت خانوں اور بازاروں کے موڑ پر کھڑے ہو کے دعا مت کرو، دعا میں رٹے رٹائے جملے نہ دہراؤ۔ اگر تم لوگوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا خدا بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ اپنے لیے زمین پر مال و زر جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ لگ جاتا ہے اور چور نقب لگا کے چرا لیتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر خزانے جمع کرو جہاں کیڑا اور زنگ نہیں لگتا اور نہ چور نقب لگا کر چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں مال رکھو گے تو دل بھی دنیا میں ہوگا، اللہ کیا مال بھجواؤ گے تو وہیں پر تمہارا دل بھی لگا رہے گا، کیونکہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا۔ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری عیب جوئی بھی نہ ہو۔ پاک چیزوں کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں پاؤں سے روند کر پلٹیں اور تمہیں پھاڑ ڈالیں۔ یعنی اچھی چیزیں کم ظرف لوگوں کے سامنے رکھنے کی نہیں ہوتی،
ان کے سامنے مت رکھو جو تمہیں نقصان پہنچائیں، اور فرمایا جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، وہ تمہارے پاس بھیڑوں کے لباس میں آتے ہیں لیکن باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لوگے، یعنی ان کی تعلیمات سے تم انہیں جان لوگے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کیسے اس زمانے میں جو بنی اسرائیل کے مذہبی لوگ تھے ان کے اندر یہ فتنہ بھی موجود تھا کہ جھوٹے نبی بھی پیدا ہو رہے تھے جو اس قوم کو گمراہ کر رہے تھے۔